میں اور ہمارے سارے کزنس ویکنڈ پہ اپنے نانوں کے گھر اکٹھے ہوا کرتے تھے، تو بہت شوگر لگایا کرتے تھے۔ ہمارا جو نانوں کے اوپر والا فلور تھا، ہم لوگ سارے کزنس وہاں ڈیرا جما لیتے تھے۔ رات بھر ہم لوڈو وغیرہ کھیلتے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لا کر ہم لوگ خوب انجوائے کیا کرتے تھے۔ سارے بڑے جو گراؤنڈ فلور تھا وہاں پر بیٹھ کر محفل جمایا کرتے تھے۔ سردیوں کی رات تھی۔ نانوں کا گھر ایک ایسی سوسائٹی میں تھا جہاں نئی کنسٹرکشن شروع ہو رہی تھی، اور جو گھر ہمارے نانوں کا تھا وہ بہت پرانا تھا، یعنی وہ وہاں کے تقریباً سارے گھر کو گرا دیا گیا تھا، لیکن ایک ہماری نانوں کا گھر اور ان کے گھر کے سامنے ایک بہت پرانا گھر، جو کہ کہا جاتا ہے کہ پراپرٹی جھگڑے میں یہ گھر ابھی تک کسی کے حصے میں نہیں آیا، اور وہ گھر کافی عرصے سے ابینڈنڈ پڑا تھا۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی تھی اس گھر کو بند ہی دیکھا تھا، تو ہم لوگ اس سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ رات کو جب ہم فرسٹ فلور سے اس گھر کو دیکھتے تھے تو ایک بہت ہی عجیب اور خوفناک وائبز آیا کرتی تھیں۔ سردیوں کی راتیں تھیں، ہم نے ہیٹر جلا رکھا تھا، لوڈو کھیل رہے تھے اور بہت شور ہو رہا تھا۔ بڑوں نے ہمیں ڈانٹا کہ تم لوگ خاموش ہو کر کھیل سکتے ہو تو کھیلو، نیچے اب سب سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں، ورنہ تم لوگوں کو بھی سونا پڑے گا۔ تو ہم نے کہا چلو ہم شور نہیں کریں گے، لیکن ہمیں سونے کے لیے بھی فورس نہ کریں۔ یہ ہونے کے بعد پھر ہم لوگوں نے بہت خاموشی سے اپنا گیم کھیلنے لگے۔ اب کمرے میں بہت زیادہ خاموشی ہو گئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں سامنے والے گھر سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگا جیسے وہاں کوئی ہے۔ اب ہم ہلکی خسر بسر تو کر ہی رہے تھے کہ ایک کزن نے کہا کہ خاموش، تمہیں یہ آواز سنائی دی ہے جو مجھے سنائی دی؟ ہم نے کہا کون سی آواز؟ کہنے لگا بھی سننا۔ وہ وقفے سے ایک ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی بوڑھی عورت ہے اور اونچی آواز میں ایک چیخ مارتی ہے، پر وہ بہت کم آ رہی تھی، کیونکہ سردی کی وجہ سے ہم نے اپنی ساری ونڈوز بند کر رکھی تھیں اور اس کے آگے بھی کرٹنز تھے، تو اسی لیے ہمیں وہ آواز بہت کم آئی۔ اب ہم سب کزنس میں ایک خوف سا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ جو نیچے مین صحن تھا اس سے ایک سیڑھی اوپر آتی تھی جہاں یہ فرسٹ فلور تھا، اور گھر کے بیک سائڈ پہ بھی ایک لوہے کی ایک گول سیڑھی تھی جو استعمال نہیں ہوتی تھی۔ وہ بڑی عجیب طریقے سے بنا ہوا تھا، یعنی کہ اگر آپ بیک سائڈ سے وہ ڈور اوپن کرتے ہیں تو ایک دم سے وہ ایک سیڑھی آتی ہے جسے آپ نے بڑے احتیاط سے نیچے اترنا ہے۔ وہ زینہ تھا، گول سا، لوہے کا بنا ہوا۔ تو گھر کا نقشہ کچھ اس طرح تھا۔ بہرحال ہم خاموشی سے بیٹھے رہے اور وہ آواز سننے لگے۔ پھر ایک کزن نے کہا کہ کام کرتے ہیں کہ کمرے کی لائٹس آف کر کے دیکھتے ہیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب ہم لوگوں نے لائٹس آف کی۔ اب سب کا دماغ اسی طرف لگ گیا۔ سب گیم ویم ہم نے ایک سائڈ پر کلوز کر کے رکھ دی اور اس گھر کی طرف دیکھنے لگے۔ اس گھر سے ایک روشنی سی نظر آتی۔ ہم دیکھتے ہیں وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ آواز ہم نے نوٹ کیا اسی گھر سے آ رہی تھی۔ اب عدنان بھائی وہ ایج ایسی تھی اور اپنے کزن یعنی فیمیل اور میل کزنز میں ہیرو بننے کا بھی ہمیں شوق تھا۔ میں کہتا ہوں کہ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ اس ٹائم ہمارے پاس موبائل نہیں ہوا کرتے تھے، تو میں نے ایک ٹارچ لی اور میں کمرے سے اس زینے کی طرف سے نیچے اترنے لگا۔ سب نے منع کیا کہ نہیں جاؤ، بہت ڈر لگ رہا ہے، خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے۔ میں نے کہا نہیں، میں جاؤں گا۔ میں پیچھے والا دروازہ کھولتا ہوں تاکہ اس طرف سے نہ اتروں اور بڑوں کو خبر نہ ہو جائے۔ وہ دروازے سے میں زینے سے نیچے اترتا ہوں اور آہستہ آہستہ اس گھر کی طرف بڑھتا ہوں۔ میں اس گھر کا جو دروازہ تھا جو کہ بہت نیچے تھا اس کے اوپر چڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس گھر کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہوں۔ مجھے اب وہ آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کے گراؤنڈ فلور پہ جاتا ہوں، اس ٹارچ کو مارتا ہوں، چاروں طرف دیکھتا ہوں، کوئی نہیں ہوتا۔ اتنے میں مجھے باہر سے اپنے کزنوں کی آواز آتی ہے کہ جلدی اوپر آؤ، چھوڑ دو اسے، اس گھر میں کوئی ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ ابھی تک تو شاید میں اس بات کو بہت لائٹ لے رہا تھا، لیکن ان چیخوں سے مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی ہے۔ میں ڈر گیا اور میں واپس گیٹ کی طرف آنے لگا۔ آپ یقین جانے، میں جب گیٹ کی طرف آ رہا تھا مجھے ایسا لگا کوئی میرے پیچھے ہے۔ میں گیٹ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یقین جانے وہ اتنا نیچے گیٹ تھا، میری ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ میں اس گیٹ کو پھلانگوں۔ سامنے ونڈو پہ میرے کزنز کھڑے چیخ رہے تھے جلدی آؤ جلدی، ہم نے کوئی دیکھا ہے اوپر فرسٹ فلور پہ۔ عدنان جب میں چھلانگ لگا رہا تھا گیٹ پہ چڑھتا ہوں تو آپ یقین کریں مجھے ایسا فیل ہوا جیسے بھاری بھاری سے دو ہاتھ ہیں اور
ان ہاتھوں کی گرمی مجھے فیل ہوئی. انہوں نے میری ٹانگوں کو باقاعدہ پکڑ کر کھینچا. میں نے بڑی مشکل سے اپنی ٹانگیں چلائیں, جھٹکا اور کسی طرح گیٹ پھلانگا اور جلدی سے میں نے دروازہ بند کر لیا. اب سارے کزنس نے وہ ونڈوز اور وہ کرٹن سارے بند کر دیے. میری کچھ کزنس تھیں, وہ رونے لگ گئیں. انہوں نے کہا کہ فرسٹ فلور پہ ہم نے دیکھا ایک سفید کلر کے ڈریس میں ایک عورت کھڑی تھی اور جب تم نیچے گئے تھے. بہرحال میں بھی ڈرا ہوا تھا, سب ڈرے ہوئے تھے. ہمارے دلوں میں ایک خوف نے ڈیرا لے لیا تھا اور ہم بس دبک کر اپنی رضائیوں میں گھس گئے اور بس خاموشی سے بیٹھے رہے. کچھ دیر بعد ہمیں پھر سے محسوس ہوتا ہے کہ باہر کوئی سرسراہٹ ہو رہی ہے. ایک کزن اٹھتا ہے, وہیں اپنی چارپائی پر ہی بیٹھے بیٹھے ایک ساتھ میں جو ونڈو تھی وہاں سے نیچے جھانکتا ہے. اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں, اس کا منہ کھلا ہوا تھا. وہ اتنا دہشت میں آ گیا. اس نے کہا وہ جو فرسٹ فلور پر تھی اب گلی میں گھوم رہی ہے. میں بتاتا چلوں, یہ تھی تو گلی, لیکن اس گلی میں کونے پر 2 ہی گھر تھے, ایک وہ سامنے والا اور ایک یہ میری نانوں کا گھر. اس کے آگے بالکل کھلا میدان, دور دور تک کوئی آبادی نہیں. اگر آپ لیفٹ پر جائیں تو تھوڑا آگے جا کر تقریباً ایک گلی کراس کرنے کے بعد ہی کچھ گھر تھے, لیکن گھر بھی ایسے ہی تھے کہ گیپ سے. اب اس گلی میں سناٹا تھا اور ایک بلب جل رہا ہوتا تھا, لیکن آج وہ بھی بند تھا. وہ بلب بھی ایک امبریلا ٹائپ کی لوہے کی شیٹ کے نیچے ایسے لگا ہوا تھا, پر وہ آج بند تھا. گلی میں اندھیرا تھا اور وہ وائٹ ڈریس میں وہ عورت دکھائی دے رہی تھی. اس نے بڑی ہلکی سی آواز میں ہم سب سے کہا کہ وہ گلی میں گھوم رہی ہے. جب اس نے یہ بات کہی, یقین جانے عدنان, ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ڈر کی وہ کیفیت تھی میں بیان نہیں کر سکتا. باہر مسلسل کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی اور اب ہم نے فیل کیا کہ وہ آواز چلتے چلتے اب اس زینے تک آ گئی ہے. اب ایسے لگنے لگا جیسے کوئی اس لوہے کی سٹیپ پر قدم رکھ رہا ہے. اس سناٹے میں, راحت میں, وہ بہت ہی عجیب اور خوفناک احساس تھا. کوئی زینے پہ چلتا چلتا اوپر آ گیا اور پھر اس کے بعد وہ ہمارے ڈور کے باہر کھڑا ہوا ہے اور ایسے جیسے بس باہر کھڑا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں ناک کیا, جیسے بہت ہلکے سے کوئی دروازے پر ناک کرتا ہے. ٹھک ٹھک کی آواز آنے لگی اور پھر ہم بہت ڈر رہے تھے. ہم بس خاموش رہے کہ یہ بلا کسی بھی طرح یہاں سے ٹل جائے. اس کے بعد وہ کافی دیر کھڑی رہی اور مسلسل دروازے کو ناک کرنے لگی. باہر سے ایک عجیب آواز سنائی دینے لگی. وہ جیسے سرگوشی میں ہم سے کچھ کہہ رہی تھی. وہ کچھ اس طرح بات کر رہی تھی, تم لوگوں نے میرے گھر آ کر مجھے تنگ کیا ہے, میں تم لوگ کو نہیں چھوڑوں گی. ابھی تو میں جا رہی ہوں, لیکن دیکھنا میں تم لوگوں کے ساتھ ہی ہوں. وہ میرے خدا, شاید ہم نے اس کے گھر جا کر بہت ہی بڑی غلطی کر دی تھی. اب وہ جو بھی چیز تھی ہمارے پیچھے لگ گئی تھی اور وہ یہ کہہ کر جا رہی تھی کہ تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی, اب تمہارے ساتھ ہی رہوں گی. یہاں میں بتاتا چلوں کہ اوپر والا جو روم تھا اس میں کوئی واش روم نہیں تھا. واش روم کے لیے ہمیں صحن کی طرف جو سٹیپ تھیں اس سے نیچے اتر کر صحن میں ہی ایک واش روم یوز کرنا ہوتا تھا. تو اب وہ چلی تو گئی تھی, لیکن اپنا ڈر ہمارے دلوں پر ڈال کر چلی گئی تھی. اب ہوتا ایسا ہے کہ 1-2 گھنٹے گزر جاتے ہیں, ہم اسی خوف میں, کچھ کزن سو چکے تھے اور کچھ جاگ رہے تھے. میری ایک کزن کو واش روم جانا تھا اور وہ کہنے لگی کہ میں کافی دیر سے برداشت کر رہی ہوں, میرے ساتھ کوئی چلے, مجھے نیچے واش روم یوز کرنا ہے. اب ہم لوگوں نے کہا کہ حالات تمہارے سامنے ہیں, لیکن وہ کہنے لگی نہیں, اب میری برداشت سے باہر ہے, میرے ساتھ کوئی نیچے چلے. وہ ہم 2-3 کزن ہی جاگ رہے تھے. ہم نے کہا چلو ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ. خیر ہم لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں, نہ چاہ کر بھی ہمیں اپنا مین ڈور اوپن کرنا پڑتا ہے. باہر کا ایمبینس اتنا خوفناک تھا کہ میں بتا نہیں سکتا. ہمیں لگا ابھی وہ ہمارے سامنے آ جائے گی, ابھی آئی اور ابھی آئی. یہ حالات ہمارے ساتھ تھے. ہم نے سیڑھیاں اترنا شروع کی. ہم کیسے تیسے اپنے صحن میں پہنچ گئے. وہ واش روم چلی گئی اور اس نے کہا کہ یہاں سے ہلنا مت. ہم کزن ساتھ ہی نیچے صحن میں کھڑے تھے جب تک وہ واش روم میں تھی. ہمارے حالات ایسے تھے کہ بس کیا بتاؤں. جو نیچے گراؤنڈ فلور تھا سب بڑے سو رہے تھے. انہوں نے اپنا مین ڈور بند کیا ہوا تھا. وہ اس ٹائم لکڑی کی انگیٹھی جلا کر, اور جب تک وہ جل نہ جائے, کوئلہ نہ بن جائے, اسے کمرہ گرم کرتے تھے اور کمرے کو بند کر لیتے تھے.
اسی لیے انہوں نے اپنے کمرے پیک کر رکھے تھے. ابھی ہماری ہمت نہیں تھی کہ انہیں اٹھ جگا سکیں. بہرحال ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. ہم کھڑے تھے اور اس کا انتظار کر رہے تھے. کچھ ہی دیر بعد وہ واش روم سے نکلتی ہے اور واش روم کے باہر لگا ایک نل کا جس سے اس نے ہینڈ واش کرنے تھے، وہ نل کا ایک کزن چلاتا ہے. اس نلکی کی آواز اس رات میں ایسے گونجتی ہے. ہم نے کہا بس جلدی کرو، یہ آواز بہت گونج رہی ہے. وہ نہ بھی ہو تو اس کو سنائی دے کہ کوئی یہاں جاگ رہا ہے. ہم نے بس جلدی جلدی اس نلکے سے اس کزن کے ہاتھ دھلوائے اور سیڑھیوں سے تیزی سے اوپر بھاگنے لگے. لیکن جیسے ہی ہماری نظر سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے باہر گلی کی طرف پڑتی ہے، عدنان، میں کیا بتاؤں، وہ عورت کھڑی ہمیں ہی دیکھ رہی تھی. اور میرے خدا، یہ کیا منظر تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا یہاں میں بتاتا چلوں، اس کا حلیہ ایسا تھا، اس کے لمبے بال تھے، اس کا چہرہ ایسے جیسے اس کی ناک بہت لمبی تھی، اس کے ہونٹ بھی کٹے ہوئے تھے، اس کے لمبے دانت تھے، اس کی آنکھوں کی جگہ گہرے کھڑے تھے اور وہ بالکل جیسے کوئی مردہ ہو. اس حالت میں ہمیں کھڑی دیکھ رہی تھی. بس ہماری ہمت جواب دے چکی تھی. آدھی سیڑھیاں ہم چڑھ چکے تھے اور آدھی چڑھنا عذاب ہو گیا تھا. بہرحال کیسے گرتے پڑتے ہم اوپر چڑھتے ہیں اور دروازہ بند کر لیتے ہیں. ہمیں باہر سے اس عورت کی باقاعدہ ایک عجیب ہنسی کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے. وہ آواز پورے علاقے میں گونج رہی ہوتی ہے. ایک عجیب بات یہ کہ جو بھی ہو رہا تھا نیچے والوں کو خبر نہیں تھی، کیونکہ اس گھر کے جو دروازے تھے وہ بہت موٹی چادر کے تھے اور پھر ان لوگوں نے اپنا کمرہ اس طرح سے گرم کر رکھا تھا کہ باہر کی کوئی بھی آواز انہیں سنائی نہ دے. ہمیں پوری رات محسوس ہوتا رہا، کبھی وہ زینے پہ چڑھتی اور کبھی وہ باہر گلی میں، اور وہ مسلسل ہمارا تعاقب کر رہی تھی. وہ اتنی خوفناک عورت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی. جیسے تیسے صبح ہوئی. جو لوگ پوری رات جاگ رہے تھے ان کی آنکھ لگ گئی جب ہم اٹھے اور بڑوں سے بات کی اور بتایا کہ یہ معاملات یہاں ہوئے ہیں. تو جو وہاں میری نانی تھی انہوں نے بتایا کہ یہ گھر بہت پراسرار ہے، تم لوگوں کو نہیں چاہیے تھا اس میں جانا. اور یہاں پر کتنے لوگ آئے گھر کو گرانے تاکہ اسے توڑ کر نیا گھر بنا سکیں، لیکن یہاں پر جو بھی مخلوق ہے وہ اپنا اثر اتنا دکھاتی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. بہرحال اس کے بعد جب بھی ہم نانوں کے گھر اکٹھے ہوتے تھے ہم نے ایسی چھیڑ چھاڑ کبھی نہیں کی. نانوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر کا حصار کیا ہوا ہے، تم لوگ گھبراؤ نہیں، وہ تمہیں گھر تک نہیں آ سکتی اور نہ ہی تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتی. ہاں تم لوگوں نے اس کے گھر میں جا کر غلطی کی، تبھی وہ تم لوگوں کو تنگ کر رہی تھی اور ڈرا رہی تھی. آج بھی میں اس گھر میں جاتا ہوں تو آس پاس اتنے اچھے گھر بن چکے ہیں، لیکن وہ گھر اپنی اسی کنڈیشن میں اب تو اور زیادہ خوفناک ہو چکا ہے. اب میں نانوں کے گھر جاؤں گا تو اس گھر کی کچھ پکچرز لے کر آپ کو ضرور بھیجوں گا. تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. السلام علیکم عدنان، میرا نام عشرا ہے اور میں انڈیا سے ہوں. میں، میرے بھائی اور بہن، ہم سب آپ کی کہانیاں بہت شوق سے سنتے ہیں، لیکن جو پراسرار واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے اس کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. میرے ساتھ پراسرار واقعہ یہ ہوا کہ جب میں صبح اسکول کے لیے روانہ ہوئی تو میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بائک پر جاتی تھی. تو میرا بھائی بائک نکالنے کے لیے پارکنگ میں تھوڑا آگے چلے گئے اور میں وہیں بلڈنگ کے نیچے کھڑی تھی. اچانک میرے اوپر کسی نے 6 گڑیاں پھینک دیں، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اوپر دیکھ سکوں. میں فوراً بائک پر بیٹھ گئی اور اسکول چلی گئی. اگلے دن جب میں اسکول کے لیے روانہ ہوئی تو میرے بھائی بائک نکالنے کے لیے آگے چلے گئے اور میں سیڑھیاں اتر رہی تھی. ہماری بلڈنگ 3 منزلہ ہے. جب میں دوسری منزل پر پہنچی تو ایک بچہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن مجھے دیر ہو رہی تھی اس لیے میں اسکول کے لیے روانہ ہو گئی. جب میں اگلے دن اسکول کے لیے روانہ ہوئی تو جہاں لفٹ ہونی چاہیے تھی وہاں جگہ خالی تھی کیونکہ ابھی لفٹ نہیں لگی تھی. دوسری منزل پر لفٹ کی جگہ پر جالی لگی ہوئی تھی. اچانک وہی بچہ جو مجھے پہلے دن دکھائی دیا تھا وہ لفٹ کی جگہ کے اندر ہوا میں اڑ رہا تھا. میں بہت ڈر گئی اور نیچے کی طرف بھاگ گئی. میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنے
بھائی سے اس واقعے کا ذکر کروں۔ 3 دن بعد میرے امتحانات شروع ہو گئے اور میرا پہلا امتحان تھا، تو میں صبح 4 بجے اٹھ کر پڑھائی کر رہی تھی۔ میں بیڈ روم میں تھی اور وہاں سے ہال صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو ہال کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ابو سے کہا، ابو موٹر چل رہی ہے، پانی بھر گیا، لیکن ابو نے کوئی جواب نہیں دیا اور کچن کی طرف چلے گئے۔ میں نے دوبارہ اپنی پڑھائی جاری رکھی، لیکن کچھ دیر بعد پھر سے ابو ہال میں سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے دوبارہ ان سے وہی بات کہی، لیکن اس بار بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کچن کی طرف چلے گئے۔ میں ڈر گئی اور بھاگ کر کچن میں گئی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر میں ہال میں گئی تو دیکھا کہ ابو سو رہے تھے۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور فوراً بیڈ روم میں جا کر امی کو جگایا۔ امی اٹھ کر میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ میں نے ناشتہ کیا اور اپنے بھائی کو جگایا، پھر اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ امتحان دے کر جب میں گھر واپس آ رہی تھی تو سیڑھیوں پر دوسرے فلور پر ایک انکل میرے آگے چل رہے تھے۔ وہ مجھ سے صرف 3 سیڑھیاں آگے تھے، لیکن اچانک وہ غائب ہو گئے۔ میں ڈر کر نیچے بھاگ گئی اور تقریباً 1 گھنٹے تک نیچے کھڑی رہی۔ جب کوئی نہیں آیا تو میں خود ہی تیسرے فلور پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ 5 منٹ بعد میری امی نے دروازہ کھولا اور میں اندر گئی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی اور گھر جا کر سو گئی۔ مجھے شدید بخار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ یہ پراسرار واقعات بند ہو گئے، لیکن تقریباً 1 مہینے بعد میرے ساتھ یہ واقعات دوبارہ شروع ہو گئے، اور تب میں آپ کی کہانیاں سن رہی تھی اور میرے گھر میں میرے اور بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور کہانی میرے اسپیکر پر آن تھی۔ اچانک بیڈ روم میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ جب میں اور میری بہن ایک ساتھ اندر گئے تو دیکھا تو ٹائلز پر خون تھا۔ میں ڈر گئی اور ہال کی طرف چلی گئی۔ وہاں سے میں نے گیلری کی طرف دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں چھری تھی۔ میں اور میری بہن فوراً گھر سے باہر نکل گئے اور دروازہ لاک کر دیا، لیکن ہم دونوں دروازے کے قریب کھڑے رہے۔ جب میرا بھائی آیا تو ہم نے دروازہ کھولا، لیکن نہ وہاں کوئی عورت تھی اور نہ خون کے نشانات۔ پھر جب امی اور ابو واپس آئے تو ہم نے ان سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ امی نے کہا دیکھتے ہیں، لیکن اسی رات 10 بجے دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور وہاں وہی بچہ تھا جسے میں نے سیڑھیوں پر دیکھا تھا۔ میں ڈر کر امی کے پاس گئی، لیکن امی کال پر مصروف تھی، اس لیے میں نے ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اگلے دن میں اور میری بہن میری مامی کے گھر چلے گئے۔ اس دوران میری امی نے ابو سے اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ عدنان بھائی، تبھی کسی نے زور سے میری امی کا منہ دبا دیا اور ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ کچھ دن تک یہی عجیب و غریب حرکتیں ہوتی رہیں۔ پھر ہم نے ایک نیا گھر ڈھونڈا۔ اس دن ہمارے پرانے گھر میں بجلی نہیں تھی۔ میں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی اور مجھے محسوس ہوا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ عدنان بھائی، جب کوئی بھاری چیز صوفے پر ہوتی ہے تو صوفہ اندر کی طرف دب جاتا ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو صوفہ دبا ہوا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں پھر بھی وہیں لیٹی رہی۔ اچانک ایسا لگا جیسے میرے پاس کوئی آ کر لیٹ گیا اور میرا پورا بدن گرم ہو گیا۔ سردیوں کے دنوں میں بھی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر جب میرا بھائی آیا اور مجھے نئے گھر کی چابی تھی، میں نے چابی میز پر رکھی اور پانی پینے کے لیے وہ کچن میں چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو دیکھا کہ میز پر ایک سیاہ کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے باہر بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ مسلسل مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تو وہ مسکرا کر چلی گئی۔ یہ بہت ڈراؤنا منظر تھا۔ اس کے بعد میں نے میز سے چابی اٹھائی، کچن میں فریج کے پاس کھڑی ہو کر فون چارج کرنے لگی۔ تبھی برتنوں کی الماری سے میری طرف ایک کٹورا پھینکا گیا جو میرے سر پر لگا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ الماری سے کوئی چیز اتنی دور اور ہوا میں آ کر لگے جب تک کہ کوئی اسے پھینکے نہ۔ اسی رات میں نے وہ گھر خالی کر دیا۔ اگلی صبح ہمیں پرانے گھر سے کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ شام کو ہم واپس گئے۔ گھر میں اندھیرا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور میری بہن نے فون کی ٹارچ آن کی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیڈ روم سے ہال صاف دکھائی دیتا ہے، اسی طرح ہال سے بیڈ روم سامنے تھا۔ جب میری بہن نے ٹارچ بیڈ روم کی طرف کی تو
وہاں سے سب سارے کالے سائے اندر کی طرف بھاگ گئے۔ میں نے اپنا سامان جلدی سے لیا اور دروازہ بند کرنے لگے۔ تبھی ایسا لگا کہ سائے نے ہمیں گھور کر دیکھا اور ہمیں الوداع کہہ رہے ہوں۔ یہ تمام سائے ہمیں الوداع کرنے کی طرح ہاتھ ہلا رہے تھے۔ پھر اب ہمارے نئے گھر کی کہانی کچھ یوں ہے کہ جیسے ہم سب نئے گھر میں شفٹ ہوئے تو رات کو سونے کی تیاری کرنے لگے۔ سب سو گئے اور میرے بڑے بھائی کو رات میں فون پر موویز دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ وہ چادر اوڑھ کر موویز دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس کے پاس کوئی آ کر کھڑا ہے۔ اس نے چادر کو تھوڑا سا ہٹایا اور دیکھا تو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور مووی دیکھنا جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا جیسے بہت سارے لوگ آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں اور ہنسنے کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ بھائی نے آوازوں کو فالو کیا تو معلوم ہوا کہ وہ آوازیں کچن کی کھڑکی کی طرف سے آ رہی ہیں۔ بھائی نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو وہاں کچھ لوگ ایک بکری کو کچا ہی کھا رہے تھے اور آپس میں کسی الگ زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ بھائی وہاں سے فوراً بھاگ کر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیر کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہو۔ بھائی نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور پھر سب ٹھیک ہو گیا۔ اگلے دن بھائی نے یہ ساری بات ہم سب کو بتائی تو ہم سب نے دعا وغیرہ پڑھنی شروع کر دی۔ تو دان بھائی، یہ تھی میری کہانی۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی اسٹوری ہم سے شیئر کی۔ میرا نام عرفان ہے اور میں منڈی بھاولتین سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ کہانی میری خالہ سائرہ کی ہے جو دسمبر 2011 میں پیش آئی۔ ہمارا پرانا گھر نہر کے پاس تھا۔ میری والدہ اور خالہ سائرہ ایک ہی گھر میں بیاہ کر آئی تھیں۔ خالہ کے ہاں 4 بیٹیاں تھیں لیکن کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ان کے شوہر اس بات سے خوش نہیں رہتے تھے اور یہ اختلافات بڑھتے گئے۔ نتیجاً وہ اپنی فیملی کے ساتھ راولپنڈی منتقل ہو گئی۔ خالہ سائرہ بہت محنتی خاتون تھیں اور ہر کام خود انجام دیتی تھی۔ دسمبر 2011 میں ان کے امید سے ہونے کے 9 مہینے پورے ہونے والے تھے۔ انہوں نے کچھ بکریاں پال رکھی تھیں جن کے لیے روزانہ گھاس کا انتظام کرنا ضروری تھا۔ ایک شام اذان کے قریب خالہ اپنی چھوٹی بیٹی جس کی عمر 8 سال تھی اس کے ساتھ گھاس لینے کے لیے گھر سے نکلیں۔ یہ راولپنڈی کی ایک نئی جگہ تھی جہاں وہ حال ہی میں منتقل ہوئی تھی۔ ان کے شوہر ان دنوں کسی شادی کے سلسلے میں گاؤں گئے ہوئے تھے۔ خالہ سائرہ اپنی حالت اور وقت کا دھیان رکھے بغیر گھاس لینے انجان علاقے میں پہنچ گئیں۔ اس وقت نہ تو کوئی ان کے ساتھ تھا اور نہ ہی وہ جگہ ان کے لیے جانی پہچانی تھی۔ لوگ سردی کی شدت کے باعث گھروں میں دبک گئے تھے، لیکن خالہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نکل پڑی۔ شام کا وقت تھا اور خالہ ایک سنسان جگہ پر گھاس اکٹھا کر کے کھڑی تھی۔ وہ کسی مدد کے انتظار میں تھیں تاکہ گھاس کو سر پر رکھوا سکیں۔ دور دور تک اندھیرا تھا اور ماحول میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک خالہ نے ایک عجیب و غریب درخت کے قریب ایک عمر رسیدہ عورت کو دیکھا۔ یہ عورت تقریباً 70 سال کی لگتی تھی اور اس کا حلیہ نہایت ڈراؤنا تھا۔ اس کا چہرہ ایک پھٹی ہوئی چادر سے ڈھکا ہوا تھا، صرف ایک آنکھ نظر آ رہی تھی۔ اس کے دانت بھورے اور بدن کی رنگت مٹیالی بھورے رنگ کی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بڑے بڑے کڑے تھے اور لباس ایسا تھا جیسے مدتوں سے نہ دھویا گیا ہو۔ اس عورت نے خالہ سے کہا، آج تم کامیاب ہو گئی ہو۔ پھر اس نے خالہ کے سر پر گھاس رکھ دی اور خالہ کے پیٹ پر 3-4 بار ہاتھ گول گول گھمانے لگی۔ خالہ اور ان کی بیٹی یہ سب دیکھ کر خوفزدہ ہو گئیں۔ جیسے ہی یہ خالہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ بیٹی نے پوچھا، امی وہ آنٹی کون تھی؟ لیکن خالہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ خالہ جلدی سے گھر واپس آئیں، لیکن گھر پہنچی ہی ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی چلی گئیں۔ سب گھر والے فوراً جمع ہو گئے اور ان کو دیکھ بھال کے لیے عورتوں کو بلایا گیا۔ رات کے تقریباً 8 بجے کا وقت تھا جب محلے کی عورتیں انہیں اندر لے گئیں اور مشورہ دیا کہ کسی حکیم یا پیر سے رجوع کریں۔ حالانکہ حالت مزید بگڑ رہی تھی اور سب یہی سوچنے لگی کہ وہ عجیب عورت کون تھی اور کیا وہ ان کے ساتھ کچھ کر کے گئی تھی۔
خالہ سائرہ بے ہوش تھیں اور ان کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر سب گھر والے بے حد پریشان تھے۔ فوراً ایک ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے خالہ کا معائنہ کرنے کے لیے ان پر ہاتھ رکھا، خالہ نے اچانک غیر معمولی طاقت کے ساتھ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ڈاکٹر خوف زدہ ہو گیا اور فوراً کمرے سے بھاگ نکلا۔ خالہ کی نظر مسلسل چھت پر جمی رہی اور ناک سے خون بہنے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ صورتحال مزید سنگین ہو گئی جب خالہ نے کسی سے بات کرنا بند کر دیا اور مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ 1 گھنٹے بعد کمرے سے خبر آئی، مبارک ہو بیٹی پیدا ہوئی، مگر خالہ اب بھی بے ہوش تھی۔ وہ بس یہی الفاظ دہرا رہی تھی، بچی ٹھیک ہے لیکن اس کی ماں ٹھیک نہیں ہے۔ رات کے تقریباً 10 بجے خالہ کی بڑی بیٹی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ چیخ کر بولی، امی ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی ہیں۔ یہ الفاظ سن کر پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ خالہ کی ناک سے خون اب بھی بہہ رہا تھا اور ان کی موت نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ خالہ کی میت کو منڈی بہاولدین لایا گیا۔ یہ سردیوں کی ایک تاریک رات تھی۔ نہر کے قریب لوگوں کا ہجوم تھا اور ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو ایک ٹرک کے اندر خالہ کی میت تھی۔ ان کے ساتھ صرف ان کی بیٹیاں تھیں اور ان کے شوہر کہیں نظر نہیں آئے۔ دادا ابو نے بتایا کہ وہ کسی شادی پر گئے ہوئے تھے اور خالہ کے انتقال کی خبر انہیں نہیں دی گئی تھی۔ میت کو گھر کے اندر لے جایا گیا۔ وہاں موجود عورتیں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ خالہ کا کسی چڑیل نے کلیجہ نکال لیا ہے۔ میں اس وقت صرف 8 سال کا تھا اور گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ میرے لیے ناقابل فہم اور خوفناک تھا۔ کچھ عورتیں مسلسل سرگوشیاں کر رہی تھیں، عجیب باتیں کر رہی تھیں۔ میں یہ سب سن کر حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ عورتیں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ لیکن جب خالہ کی بڑی بیٹی نے میری امی کو ایک الگ کمرے میں لے جا کر بتایا تب مجھے واقعی یقین آ گیا کہ کچھ نہایت غیر معمولی ہوا ہے۔ خالہ کی بڑی بیٹی نے کہا، امی کا پیٹ عجیب طور پر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کل تک جنازہ رکھنا شاید مشکل ہو جائے۔ یہ سن کر میری امی بھی پریشان ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی خالہ کی میت کو دیکھ رہا تھا اور ان کے جسم میں ہونے والی انوکھی تبدیلیاں سب کو خوفزدہ کر رہی تھیں۔ خالہ کے پیٹ کا اس طرح بڑھنا واقعی پراسرار تھا۔ سب کے دلوں میں یہی سوال تھا، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ کسی غیر مریب قوت کا اثر ہے؟ یہ منظر پراسرار اور خوفناک ہو گیا جب ایک عمر رسیدہ عورت نے کہا، اس کے پیٹ پر تالیاں رکھو، شاید کچھ پتہ چلے۔ یہ سن کر سب عورتیں جو کمرے میں موجود تھیں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں اور مختلف خیالات ظاہر کرنے لگیں۔ میری امی نے ہمت کی اور تالیاں لے کر خالہ کے پیٹ پر رکھ دی۔ یہ ایک عجیب اور پریشان کن لمحہ تھا کیونکہ سب لوگ اس عمل کو بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی تالیاں رکھی گئی میری امی نے چونک کر ابو سے کہا، یہ عجیب بات ہے، لگتا ہے کسی نے واقعی اس کا کلیجہ نکال لیا۔ یہ سن کر پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہر کسی کے دل میں خوف اور حیرت بڑھ گئی۔ حالانکہ جسم میں یہ پراسرار تبدیلیاں اور اس کے پیٹ کا غیر معمولی طور پر بڑھنا سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ یہ سب کسی انسانی عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ کسی ماروائی طاقت یا آسیب کا اثر ہے۔ حالانکہ جنازے تک یہ خوف اور پرسراریت برقرار رہی اور ہر لمحہ ایک نئے خوف کا احساس پیدا کر رہا تھا۔ یہ واقعہ ہر کسی کے ذہن میں سوالات چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بعد امام مسجد سے بات کی گئی اور انہوں نے میت پر دم وغیرہ کیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت جب میت کو کمرے سے باہر نکالا گیا تو دھوپ خالہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری خالہ بہت پیاری تھی لیکن میت کا چہرہ بہت عجیب تھا۔ چہرے پر کالا نشان تھا جیسے کسی نے انہیں مارا ہو۔ چہرے پر ساری سوجن تھی اور پیٹ بھی بہت زیادہ سوجا ہوا تھا۔ جسم پر ساری جگہ نیل پڑے ہوئے تھے اور چہرے پر صاف طور پر بڑے نیل نظر آ رہے تھے۔ پیٹ پر ایسا لگ رہا تھا جیسے 3 یا 4 پتھر رکھے گئے ہوں۔ ناک سے خون بہہ رہا تھا اور خون ابھی تک نکل رہا تھا جیسے کسی کو بہت زیادہ اذیت دی گئی ہو۔ چہرے پر سوجن اور نیل اس بات کا اشارہ تھے کہ جیسے کسی انسان کو بے حد سزا دی گئی ہو۔ اس کے بعد 4 بجے جنازہ لے جایا گیا اور اس کے بعد ایک عجیب اور پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ہمارے ہاں جب قبر تازہ ہوتی ہے تو اس کے پاس دھواں لگایا جاتا
تاکہ اس سے جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ پہلی رات کی بات ہے کہ جنازہ دفن کرنے کے بعد تقریباً 8 بجے میرے کزن دھواں لگانے کے لیے گئے۔ قبر سے ابھی وہ دور تھے اور قبرستان ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، 3 گلیاں چھوڑ کر وہاں پہنچتے ہیں۔ جب وہ دھواں لگانے کے لیے قبر کے قریب پہنچے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ابھی کافی دور تھے کہ اچانک انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو بھورے رنگ کے کپڑے پہنے قبر کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ وہ عورت کافی دیر تک قبر کے گرد گھومتی رہی۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہونے لگی وہ عورت اچانک غائب ہو گئی۔ میرے کزنوں کا خیال ہے کہ یہ وہی عورت تھی جس نے میری خالہ کو نقصان پہنچایا تھا۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ باہر کی کوئی مخلوق یا چڑیل ہو سکتی ہے۔ آج 14 سال ہو چکے ہیں اس واقعے کو، اور وہ اجنبی عورت اب تک ہمارے خاندان کے کئی لوگوں کو نقصان پہنچا چکی ہے، لیکن 2025 تک سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ میری سٹوری تھی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے چینل پر لازمی شیئر کیجیے گا۔